بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفتاح الانشاء دوسرا حصہ ابھی ہم پڑھنے والے ہیں بھائی، توجہ کے ساتھ۔ صفحہ نمبر 204 ہے، درس الاربعون 40واں سبق۔ حلم مان ابن زائدہ، مان بن زائدہ کی بردباری، اس کا حلم۔ یہ دروازہ بند کر دیں۔ حلم کسے کہتے ہیں؟ یہ بردباری۔ وہ آپ کو یہ سن کے نا، یہ سارا جو ہے سبق پڑھ گئے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا بھی حلم کون سی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم ان کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو ہم قصے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سٹوریاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہانیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ہم زبان بھی سیکھتے ہیں، تو لینگویج سیکھنے کے ساتھ ساتھ اور بھی مقاصد ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کے، کہ یہ چیزیں شعور یا لا شعور میں یہ چلی جائیں اور ہم ان کو اپنی عملی زندگی میں اڈاپٹ کریں۔ لما تولا مان بن زائدہ امارت العراقی، جب مان بن زائدہ عراقی امارت کا والی بنا، وکان یضرب بھی المثل فی الحلم والکرم، اس کے ذریعے مثال بیان کی جاتی تھی بردباری اور سخاوت میں۔ اتاہ عرابی، انہیں ایک بدو آ گیا، یختبر حلم، اس حال میں کہ ان کی بردباری کو آزما رہا تھا۔ فدخل علیہ دون یؤذن لہ، وہ اس کے پاس گیا بغیر اس سے کہ اس کے لیے اجازت دی جائے، نان سٹاپ کے اندر وڑ گیا جا کے، ٹھیک ہے۔ وہ آج کل کوئی بندہ ہوتا ہے نا آفس والا، جیسے ہمارے یہاں چھوٹے موٹے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا اوئے تینوں کنے کیا منہ چوک کے اندر آ کے چل دفعہ باہر، انہوں باہر کھڑا کر دیو ہے، آدھے گھنٹے بعد انہوں بلایا جو رہا، ٹھیک ہے۔ اب ہوتے ہیں دیہاتی لوگ، نہیں بھی پتہ چلتا بھائی کوئی مسئلہ نہیں۔ فلما ماسولہ بین یدی، جب وہ اس کے سامنے آیا، اس نے کہا اشعار میں، اتذکر اذ لحافک جلد شاطن واذ نعلاک من جلد البعیر، کیا تجھے یاد ہے جب تیرا جو لحاف ہے وہ بکری کے چمڑے کا ہوتا تھا اور تیرے جوتے اونٹ کے چمڑوں سے؟ ماں نے کہا نام ہاں اذکر ذالک، مجھے یاد ہے، ولا انسا، میں بھول نہیں رہا ہوں، یہ باہر چکر لگا کے آؤ۔ قال الاعرابی، بدو نے کہا، اس نے کہا نا، ماں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے میں بھولا نا، اس نے کہا پھر گھور تنگ کرنے کے لیے، فسبحان الذی آتاک ملکا وعلمک الجلوس علی السریر، پاک ہے وہ ذات جس نے تجھے بادشاہ دے دی اور تجھے تخت پہ بیٹھنا سکھا دیا۔ ماں نے کہا ذالک من فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ بدو نے پھر کہا فلا واللہ ما ان جزت یوما علی مان اسلم بالامیر، اس نے کہا ہاں پس نہیں بخدا میں نے کوئی ایک دن نہیں گزارا کہ مان پر بالامیر، جو کہ امیر ہے، اسلم سلام کروں۔ انہوں نے کہا میں نے کبھی مان و سلام کیتا ہی نہیں ہے گا، اللہ دی قسم۔ ماں نے کہا السلام سنتن، سلام جو ہے یہ سنت ہے، طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک سنت ہے، پیغمبر کا طریقہ ہے۔ اے یا خال عرب، اے عرب والے، فسلم کے فشیتا، تو سلام کے جیسا تو چاہتا ہے۔ اب بدو نے کہا ولا قال العربی ولا اسکن بلادن انت فیھا ولو حزت الشام مع صغوری، میں ان علاقوں میں نہیں ٹھہرتا جہاں پہ تو ہوتا ہے، اگرچہ تو شام کو جمع کرے مع صغوری، سرحدوں کے ساتھ۔ اگر تم یہ کہہ دو نا کہ افراتفری ہو گئی یا ملک میں جنگ ہے، سارے لوگ سرحد میں چلے جائیں، میں پھر بھی تیرے نال نہیں جانا۔ ماں نے کہا اینا کام تفینا فمرحبا بک، اگر تو ہمارے ساتھ قیام کرے گا تو خوش آمدید، وَإِن رَحَلْتَ عَنَّا، اور اگر تو ہم سے کوچ کر جائے گا، فَمَصُوبًا بِالسَّلَامَةِ، تو خدا تجھے سلامت رکھے۔ بدو نے کہا فجود لی یبنا ناقصۃ بشین، او کم عقل عورت کے بیٹے سخاوت کر میرے لیے، بشین کسی چیز کے ساتھ، فإنی قد عزمت علی المسیر، میں نے ارادہ کر لیا جانے کا۔ انہوں نے کہا پیسے پوسے دے۔ ماں نے کہا یا غلام آتہ 1000 دینار، اے غلام اس کو 1000 دینار دے دے۔ سمجھ آ رہی؟ حالانکہ اس نے اشعار میں یبنا ناقصہ کہہ دیا۔ یہ تو کوئی پنجابی ہوندا نا، پنجابی مان بن زائدہ، انہیں کہنا سی میری ماں نو کم عقل کے، تیری ماں دی فلاں، لمبا کرو انو ہوئے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ فاخذ عرابی، عرابی نے اس کو پکڑا، اس کو لے لیا۔ ماں نے کہا نا یا غلام آتی 1000 دینار، 1000 دینار اس کو دے دے۔ اس نے کہا قلیل ما مننت بہ وانی لا طمع منک بشیء الکثیر، تھوڑا ہے وہ جس کے ذریعے تو نے احسان کی ہے اور میں تمہ رکھتا ہوں تو اسے بڑی چیز کا۔ انہوں نے کہا 1000 روپیہ صرف؟ ماں نے کہا یا غلام آتی 1000 دینار اخرى، دوسرا بھی 1000 دینار اس کو دے دیں۔ بدو نے وہ بھی لے لیا، کہا فسلس قد ملکت الارض ترا، تیسری دفعہ بھی دے دے، تو ساری زمین کا مالک بن گیا ہے، بلا عقل، بغیر عقل کے، بغیر سمجھ کے، ولا لب خطیر، اور کوئی کیا کہتے ہیں، خطیر کا معنی کر لو
کیا کہتے وافر سمجھ کے. خطیر کا معنی ویسے ہوتا ہے جو چیز کوئی اہم ہوتی ہے نا. لب کا معنی عقل ہے. تو عقل کا معنی آپ سمجھ کر لو بلا عقلی بغیر سمجھ کے سمجھ بوجھ کے, کیونکہ عقل کا معنی سمجھ بوجھ میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور بغیر وافر عقل کے یا اہم وافر عقل میرے خیال ٹھیک ہے, وافر عقل کے ٹھیک ہے. ماننے کا یا غلامات الف دینار ثالثہ, تیسری دفعہ بھی اس کو 1000 دینار دے دیں. بدو نے وہ لے لیا, اس نے کہا ایو الامیر انما جئت مختبرا حلما کا, در حقیقت میں آیا تھا اس حال میں کہ میں آزما رہا تھا آپ کی بردباری کو, لما بلغنی ان کا, اس بات کی وجہ سے جو مجھے آپ کے بارے میں پہنچی. مینوں پتہ چلیا کہ بھی بندہ بڑا بردبار ہے, میں چلو تنگ کر کے آنا وا. فیدا فیک من الحلم ما, آپ میں تو اتنی بردباری ہے, لو قسم علی اہل الارض لکفاہم, اگر یہ زمین والوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کو کفایت کر جائے, ان کے لیے کافی ہو. ماں نے کہا یا غلام, اے غلام, کم آتیتہ علی نظمی, تو نے اس کو اس کے نظم پر کتنا دیا؟ اس نے کہا 3000. اس نے کہا آتے ہی علی نصری مثلا, اس کی نثر پر بھی ویسا ہی اتنا ہی اس کو دے دے, اگلی گالتے بھی انہوں 3000 اور دے دے. بدو نے وہ لے لیے. وذهب فی طریق شاکرا, اور وہ چل پڑا اپنے راستے میں اس حال میں کہ وہ شکر کرنے والا تھا. بھئی کیا ہمارے پاکستان میں کوئی مان بن زیادہ نہیں ہے کہ جہاں پہ بندہ چکر لگائے اور یہ 5-6 ہزار دینار جو ہے وہ لے کر آ جائے, یا کم از کم بھکاری وہاں پہ پہنچ جائے. تمرین نمبر 90 ہے, آپ نے اس کو اس کے کویسچن آنسر لکھ کے لانے, ٹھیک ہے. عجیبا الی صلۃ العطیہ, دیکھیں جی. نمبر 1, بمشتہر مان کس وجہ سے مشہور ہوا؟ وفیما یضرب بی المثل, کس بات میں اس کے ذریعے مثال بیان کی جاتی تھی. لماذا دخل علیہ العربی, بدو کون گیا کیوں گیا؟ دون اذن, ان بغیر اجازت کے. بماذا آیا رمان فی البیت الاول, کس بات کے ساتھ اس نے ایمان کو آر دلائی پہلے شعر میں. حال غاضبہ, کیا اس کو غصہ آیا؟ بما رد علیہ, اس نے کیا جواب دیا؟ کیف اراد العربی ان یغضب فی البیت الثانی, کیسے بدو نے ارادہ کیا کہ اس کو غصہ دلائے دوسرے شعر میں. کیف اراد اثارۃ فی البیت الثالث, کیسے اس نے اس کو بھڑکانے کا تیسرے شعر میں ارادہ کیا. اور الرابع والخامس, چوتھے اور پانچویں میں. حال ناجا فی اثارۃ غضب بھی, کیا وہ اس کو غصہ بھڑکانے میں کامیاب ہوا؟ ناجا. بماذا عاجزہ, کس وجہ سے اس نے اس کو عاجز کر دیا. بماذا اعترف العربی خیرا, بدو نے آخر میں کیا اعتراف کیا؟ کم دینار اخذ, کتنے دینار اس نے لیے. تمرین نمبر 91 میں اشرح الابیات التی قرأت فی الدرس نثرا, وہ اشعار جو آپ نے سبق میں پڑھے ہیں ان کی شرح کریں نثر میں. مطلب یہ ہے کہ اپنے الفاظ میں سمپل عربی میں ان تمام اشعار کو لکھیں. یہ آپ کا سبق ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا آپ نے کام کرنا ہے.